السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یاجوج ماجوج۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج۔ حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اور ریافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں سے اہل بیشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا ہے 1000 سے 1 کم 1000۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں ہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ تو اس طرح ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کہ بعض میں کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں یہودی و مسیحی کتب مقدسہ میں اس کا ذکر۔ کتاب میں 6 صدی کاف میم کے نبی حزقییل کی روایات کے سلسلوں کا ذکر ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب حزقییل کے ابواب میں صرف یاجوج کا ذکر ملتا ہے۔ حزقییل ہیکل سلیمانی کا کاہن اور بابلی جلاوطنی کے دوران میں اسیروں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اسیروں کو بتایا کہ یہ جلاوطنی اسرائیل پر ان کے دور جاننے پر خدا کی سزا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 38 اور 39 ابواب میں بتایا گیا کہ کس طرح سرزمین ماجوج کا یاجوج اور اس کا لشکر اسرائیل کو خوفزدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیر پا امن والی سکونیت اختیار کرے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا کیا ذکر ہے۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے ڈھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو ڈھونک ڈھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہے گی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہے گی کہ اس میں نقب لگا سکیں، یعنی کوئی سوراخ کر سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دیں گے، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں، پھر ہم سور پھونکیں گے اور تمام کے تمام کو جمع کر لیں گے۔ متعدد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ طبریہ کا خشک ہو جانا خروج دجال کی ایک علامت ہے، جبکہ مصدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طبریہ جھیل میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کی وجہ اس میں ایک نیا جزیرہ نمودار کرنا ہے۔ چنانچہ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خشک ہونا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما چکے ہیں، تمیم سمندر کے جہاز میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے، پس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے، وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا۔ وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹکنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے طبریہ کے بارے میں بتلاؤ کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جانے والا ہے۔ میں تم سب سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ یاجوج ماجوج کو بیدار کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھیل جائیں گے، ان کا ہر اول دستہ بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور ان کا پچھلا دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یقیناً یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس طرح پانی پئیں گے کہ جو پچھلا دستہ ہوگا ان کو یہ یقین نہ ہوگا کہ یہاں پہ پانی تھا یا نہیں۔ اسلامی الہامی روایات میں دنیا کے اختتام سے قبل یاجوج ماجوج سے رہائی اور ان کی تباہی اللہ کی طرف سے ایک ہی رات میں ہوگی۔ مسلمانوں کے کلاسیکی عروج کے زمانے کے بعد عام طور پر اس موضوع پر توضیح نو جاری نہ رکھی گئی،
تاہم جدید دنیا کی توضیحی ضروریات نے ایک نیا ادب، سوچ اور شعور پیدا کیا جس میں مادیات، یاجوج و ماجوج کی نشاندہی، یہود، اسرائیل، ان کے 10 گمشدہ قبائل یا کبھی کبھار کمیونسٹ روس اور چین کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک بڑی رکاوٹ جو اس ٹائم ادب کے ادیبوں کو درپیش ہے، اس دیوار کا محل وقوع ہے جو یاجوج اور ماجوج کے لیے تیار کی گئی تھی، جو آج کل کی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس سوال کا جواب ان کے یہاں مختلف ہے۔ کچھ ادیب کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج منگول تھے، جبکہ دیوار اب غائب ہے۔ دوسرے کے مطابق دیوار یاجوج اور ماجوج دونوں ہی نادینی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔